دعائیں بہت خاص اور اہم ہوتی ہیں، ان کو بے فائدہ نہ سمجھا کریں۔ جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں نا تو نصیب کا لکھا بھی بدل جاتا ہے، تو یقین سے دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، وہ ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تو تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دیتا ہے جس کا نہ تمہیں کبھی گمان ہوتا ہے، نہ تم نے کبھی اس پر دستک دی ہوتی ہے، تو پھر وہ کیسے ان دروازوں کو نہیں کھولے گا جن پر مسلسل تمہاری دعاؤں کی دستک ہو؟ تو بس صبر رکھو اور انتظار کرو، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو نظر انداز نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے بندوں کو ناممکنات راستوں سے گزار کر ہی ممکنات راستوں کی طرف لاتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ جو آنسو تم آنکھوں سے نکلنے سے پہلے ہی پی گئے وہ اللہ نے نہیں دیکھے، یا ان کی تکلیف سے اللہ بے خبر ہے، تو تم غلط ہو۔ جانتے ہو جب اس کا بندہ آزمائش کی حالت میں تھک ہار کر اس کے سامنے یہ کہہ کر سسکیاں لیتا ہے کہ اب تھک گئی ہوں بہت تیری آزمائش سے، تو اللہ اپنے بندے کو بہت محبت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے میرے بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں اور اس کے کتنے قریب ہوں۔ اسے یہ علم ہی نہیں ہے کہ بہت جلد اس کی یہ آزمائش ختم ہونے والی ہے، اور اسے یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا اجر رکھا ہے۔ ہاں میں مانتی ہوں یہ وقت بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن وقت ہی تو ہے، کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا، نہ اچھا نہ برا۔ تمہاری آزمائش بھی بس وہاں تک ہے جہاں تک اللہ کو معلوم ہے کہ تم سہ سکتی ہو، اور جہاں تم تھک جاؤ گی اللہ تمہیں سمیٹ لیں گے۔ مشکل وقت سے لڑنے والا بہادر ہوتا ہے، لیکن اللہ کی آزمائش پر صبر کرنے والوں کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ اور پھر تم نے سن تو رکھا ہوگا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ اپنے صابر بندے کا صبر کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ سے اس لیے مایوس ہو جانا کہ اللہ نے اب تک تمہاری دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، تو کیا یہ اللہ سے بے وفائی نہیں؟ کیا ہمارا اللہ سے صرف اتنا سا تعلق رہ گیا ہے؟ جب غرض ہوئی تو پکار لیا، اور جب دعا مانگے تو اپنی خوشی مانگی۔ اگر وہ دے دے تو ٹھیک ہے، اور اگر جواب نہ دے تو ہم اس سے مایوس ہو جائیں کہ اس سے مانگا پھر بھی اس نے نہیں دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک بے جان پتا بھی اگر گرتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بندہ جو اس کے سب سے خوبصورت تخلیق ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، گر رہا ہے، اسے پکار رہا ہے اور اس سے خبر نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کی محبت جان جاؤ اور جان جاؤ کہ اللہ تمہاری کچھ دعاؤں کو قبول کر کے اور کچھ دعاؤں کو نہ قبول کر کے تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے، تو تمہارا دل اس کی محبت سے پھٹ جائے۔ لیکن ہم انسان ناشکرے ہوتے ہیں، ہم صرف گنتی اس کی ہی رکھتے ہیں جو نہیں ملتا، اس کو تو شمار ہی نہیں کرتے جو وہ بن مانگے دے دیتا ہے۔ جب تم ان چیزوں پر اس کا شکر ادا کرنا شروع کرو گے جو تمہاری دعاؤں کی بدولت ملا ہے اور جو تمہیں بن مانگے ملا ہے، تو پھر وہ تمہیں وہ بھی جلد عطا کر دے گا جن دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر کر رہا ہے۔ اور کون جانتا ہے شاید تمہیں ملنا وہی ہو جو تم چاہتے ہو، بس اللہ تمہیں آزما رہا ہو کہ تم اس کے جواب نہ دینے پر مایوس ہو جاتے ہو یا یقین سے اس سے مانگتے رہتے ہو۔ کیا پتہ اللہ ابھی تم سے لے کر ہی تمہاری آزمائش کر رہا ہو، اور کیا پتہ اللہ تمہیں وہی بہتر بنا کر تمہیں خوش کر دے، کیونکہ دعا ہی نصیب کو بدلتی ہے، اور پھر صرف اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ سب کچھ ختم کرنے کے بعد بھی کہانی کو پھر سے نیا موڑ دے کر مکمل کر سکتا ہے۔ کوئی اتنی محبت نہیں کرتا تم سے جتنا اللہ پاک تم سے کرتے ہیں۔ سوچو، ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چیز چاہتی ہے اس کے بچے کو وہ ملے جو کسی کے پاس نہ ہو، تو پھر جس کی محبت ہماری سگی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ ہے، جب اس نے ہمارے لیے کچھ سوچ رکھا ہوگا یا جو وہ ہمیں دینا چاہتا ہوگا
وہ کیسے خوبصورت نہیں ہوگا۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تہجد کو رات کا آخری پہر ہی کیوں بنایا ہے، جبکہ رات تو اللہ نے اپنے بندوں کے آرام کے لیے بنائی ہے، کیونکہ رات کا آخری پہر وہ حسین لمحہ ہوتا ہے جب ہمارے اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اپنے ان بندوں کے لیے آ جاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک صدا لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کا جواب دوں۔ اور اس کی اس آواز کو بہت کم ہی لوگ سنتے ہیں، وہ جنہیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ پھر ٹوٹے ہوئے دل، تھکے ہوئے جسم اللہ کے روبرو آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی وہ دل ہوتے ہیں جو اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، جو اللہ کو اپنے دل کا حال ایسے بتاتے ہیں جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہی ہیں۔ جہاں نہ کوئی ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی روتا دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا۔ بس اسی لیے اللہ نے رات کے آخری پہر میں تہجد کو چھپایا ہے، تاکہ اس کے اور اس کے بندے کے درمیان کسی تیسرے کی سانس تک موجود نہ ہو۔ پھر جتنی شدت سے تم اسے اپنا حال سناتے ہو، اس سے کئی زیادہ محبت سے وہ تمہیں سنتا ہے، اور تمہاری ساری بات سننے کے ساتھ ہی ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے کہ میرے بندے سے کہہ دو، گھبراؤ نہیں، میں نے تمہاری ساری بات سن لی ہے۔ تم تو میرے لاڈلے ہو، بھلا تمہاری دعاؤں کو کیسے ٹال سکتا ہوں۔ اور پھر دل اور سکون سے بھر جاتا ہے جیسے اللہ نے ہاں کہہ دی ہو۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتے ہیں، گرنے نہیں دیتے۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا غم چھپا رکھے ہیں۔ تمہاری نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا اور تم جان جاؤ گے اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ ادھورا نہیں رہتا۔ جب کبھی سکون کی کمی محسوس ہو تو سمجھ جانا اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، پھر تم بھی 2 نفل پڑھ کر جائے نماز پر بیٹھ جانا اور ان کو بتانا، اللہ میں بھی آپ کو یاد کر رہی تھی۔ پھر جو دل میں ہو اسے بلا جھجک کہہ دینا، کیونکہ جانتے ہو سکون کی کمی ہی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ تمہاری روح کو اللہ کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ مزید بے چینی، بے سکونی، بے قراری وہ تم میں اور پیدا کر دیتا ہے تاکہ تم فوراً اس کے پاس جاؤ۔ اور پھر جب تم اس کے پاس جاتے ہو اور اپنے دل کا حال کہنا شروع کرتے ہو، جتنی شدت سے تم اسے بتاتے ہو اس سے کئی زیادہ پیار سے وہ تمہیں سنتا ہے، اور پھر تمہارے جائے نماز سے اٹھنے سے پہلے وہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے۔ آدھی رات کو سجدے میں جھکا ہوا سر، دعا کے لیے اٹھے ہوئے خالی ہاتھ، کپ کپاتے ہوئے ہونٹ مگر کچھ کہہ نہ پانا، آنکھوں سے بہنے والے آنسو، اللہ کے کن کا بڑی شدت سے انتظار کرتا ٹوٹا ہوا دل، تہجد کے اندھیرے میں اللہ کو اپنی اس ادا سے منا ہی لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسی نہ ملیں جیسی تم نے چاہی ہوں، ہو سکتا ہے جس چیز کو تم اپنے لیے سب سے بہتر سمجھتے ہو وہی تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے کچھ راستے وہ کھول دے اور کچھ راستے تمہارے چاہنے کے بعد بھی نہ کھولے، ہو سکتا ہے کچھ الجھنیں وہ سلجھا دے اور کچھ اس لیے بھی نہ سلجھائے کہ تم اس کے پاس رہ سکو، ہو سکتا ہے کچھ دعائیں اس انداز میں قبول نہ ہو جس انداز میں تم چاہتے ہو، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے، پھر تمہارا دل ہر خوف اور وسوسے سے آزاد ہو جائے گا۔ حالات تمہارے بس میں نہ سہی لیکن اس کے بس میں ضرور ہیں جس کے اختیار میں سب ہے۔ پھر کیوں ڈرتے ہو؟ وہ جانتا ہے اب تم تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے تمہیں کہیں سے کوئی راستہ نظر نہیں آتا،
وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ناممکن کے بعد بھی تمہیں اس سے ممکن کی امید ہے۔ یقین رکھو وہ نصیب کی ڈور کو تب تک تمہارے ہاتھ میں پکڑا کر رکھتا ہے جب تک تم دعا کا دامن نہیں چھوڑتے ہو۔ ابھی بھلے تمہیں تمہاری دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن دل میں جو یقین ہے نا کہ اللہ سنے گا اور ضرور سنے گا، تو سنو، اللہ نے سب سن لیا ہے، اللہ نے سب قبول کر لیا ہے، کیونکہ یقین قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ میں نے دیکھا ہے جب انسان چاروں جانب سے اکیلا ہو جاتا ہے، پھر اللہ اسے تھام لیتا ہے۔ اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا ہے۔ ہمیشہ ہر وہ چیز جو ہمیں پسند ہو اس کا پاس رہنا ضروری نہیں ہے۔ کبھی وہ کچھ ہماری من پسند چیزوں سے دور کر دیتا ہے اور کبھی کچھ نئے راستے دکھاتا ہے۔ جب تم ان چیزوں کی حقیقت سے بھاگنا چھوڑ دیتے ہو جن کو تم تسلیم نہیں کر سکتے یا شاید کرنا نہیں چاہتے، تو خود بخود اللہ کی مصلحتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، کیونکہ انسان تب تک ہی بھاگتا ہے جب تک وہ کسی چیز کی حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، اس کو سمجھنا نہیں چاہتا، اور جب تم حقیقت پسند ہو جاتے ہو تو مشکل سے مشکل طوفان سے لڑنے کی طاقت تمہیں اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ یہ محرومی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز انسان کے حق میں بہترین ہے۔ اسی لیے کبھی بھی زندگی میں ہمت مت ہاریں، بس اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ محرومی نہیں ہوتی، وہ حق میں بہتری ہوتی ہے، اور پھر اللہ چاہتا ہے تو بہترین عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔